فصل فی ان وجود واجب الوجود نفس حقیقتہ۔ دعویٰ یہ ہے کہ واجب الوجود کا جو وجود ہے وہ اس کی نفس حقیقت ہے، حقیقت سے الگ کوئی چیز اور نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھو۔ نفس حقیقت یعنی عینیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے عین ہے۔ واجب الوجود کا جو وجود ہے اس کی حقیقت کا عین ہے، الگ سے کچھ نہیں۔ ممکنات، ہم لوگ انسان، ایک اس کی حقیقت بھی ہے اور ایک اس کا وجود ہے، حقیقت سے زائد۔ حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہ انسان کی کیا ہے؟ حقیقت، ماہیت ہے۔ اور وجود یہ ہے کہ نہیں وجود؟ تو ماہیت اور حقیقت الگ چیز ہے، اور یہ وجود جو ہم موجود ہیں یہ اس سے زائد الگ سے کوئی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ واجب الوجود میں یہی زائد چیز نہیں، واجب الوجود میں یہی زائد چیز نہیں ہے۔ جو اس کی ماہیت ہے وہی اس کا وجود ہے، الگ سے خارجی اعتبار سے اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گیا نا اپنے کو طرف نظر کرتے ہوئے؟ تو واجب الوجود کا وجود اس کی نفس حقیقت ہے، نفس عینیت ہے، الگ سے کوئی وجود نہیں۔ یہ ہو گیا دعویٰ۔ فی ان وجود واجب الوجود نفس حقیقت ہی۔ دلیل یہاں سے اب سننا کا ہے۔ لأن وجودہ لو کان زائدا علی حقیقتہ لکان عارضا لہا، ولو کان عارضا لہا کان الوجود من حیث ہوا مفتقرا الی الغیر فیکون ممکنا لذاتہ۔ دلیل تھوڑی سی بڑھتی جائے گی لیکن آسان ہے۔ دلیل یہ ہے کہ واجب الوجود کا وجود اس کا نفس حقیقت ہے، اس لیے کہ اگر اس کا وجود اس کی حقیقت کا عین نہ ہو، یا تو اس کی حقیقت کا جز ہوگا یا حقیقت کو عارض ہوگا، دو ہی صورتیں۔ جز ہونا بالکل بدیہی باطل ہے، ورنہ تو ترکیب لازم آئے گی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ واحد ہے، تو یہ صورت تو بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر اس کو عارض ہو، واجب الوجود کو وجود عارض ہو، تب پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ ہر عارض محتاج ہوتا ہے کس کا؟ معروض کا۔ ہر عارض محتاج ہوگا کس کا؟ معروض کا۔ اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن۔ اور ہر ممکن کسی نہ کسی مؤثر اور کسی نہ کسی علت کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ ہر ممکن کسی نہ کسی مؤثر کا محتاج ہوگا جو اس میں اثر کرے۔ ہم لوگ ہیں، واجب الوجود ہماری علت ہے، ہم میں اثر کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ تو ہر ممکن کسی نہ کسی مؤثر کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ؟ ایک چیز اور سن لو، کوئی بھی معلول علت کے بعد ہی وجود میں آ سکتا ہے، علت سے پہلے وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ پہلے علت کا وجود واجب ہوگا، جب علت کا وجود واجبی طور پر ہو جائے گا تب جا کر اس سے کسی معلول کا صدور ہوگا۔ اب سنو کہ اگر عارض وجود عارض ہو ذات واجب الوجود کو، تو اب ایسی صورت میں وہ محتاج ہوگا معروض کا، اور معروض اب اس کی کیا بنے گی؟ ذات واجب الوجود ہی تو ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ محتاج ہوا کیا؟ وجود، ذات واجب الوجود کا۔ تو ذات واجب الوجود اس کے لیے کیا بنے گی؟ علت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بغیر اس کے وہ عارض ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ مؤثر، جس مؤثر کی یہ محتاج ہو رہا ہے وجود، وہ مؤثر یا تو ذات واجب الوجود ہے یا اس کا غیر ہے۔ مؤثر جو وجود عارض ہو رہا ہے، ممکن ہو گیا وجود عارض ہو رہا ہے، ممکن ہے، تو اب ممکن کے لیے کسی اثر کا، مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مؤثر یا تو ذات واجب الوجود ہے یا اس کا غیر ہے۔ اگر ذات واجب الوجود کو ہم مؤثر مانتے ہیں تو ذات واجب الوجود پھر علت ہوئی، تبھی نہ اثر کرے گی۔ علت کا وجود پہلے ہوتا ہے، معلول کا وجود بعد میں۔ اگر ذات واجب الوجود کو ہم نے علت مان لیا تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی ہم وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہی دلیل بنا رہے ہیں، اور ذات واجب اور اسی کے لیے وجود ثابت کر رہے ہیں جس سے ثابت کر رہے ہیں۔ وجود کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ واجب الوجود کے لیے، اور علت کسے بنا رہے ہیں؟
واجب الوجودی کو ذات واجب. تو اب تقدم الشیء علی نفس ہی لازم آئے گا کہ شے اپنی ہی ذات سے کیا پہلے موجود ہو جا رہی ہے کہ علت جب موجود ہوگی تبھی تو معلول ہوگا، جب علت ہی موجود نہیں ہوگی تو معلول ہوگا ہی نہیں. لہذا ذات واجب الوجود علت نہیں ہو سکتی تو اس کا غیر ہوگی. اب اس غیر کے بارے میں ہم پوچھیں گے، وہ غیر جو علت ہے وہی اس کا نفس حقیقت ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اگر نفس حقیقت ہے تو مدعا ثابت ہو گیا. یہی تو ہے، وہ غیر اگر ذات واجب الوجود کی حقیقت کا عین ہے تو مدعا ثابت ہو گیا، اور اگر پھر عارض ہو رہا ہے دوسرا ہے تو پھر اس کے بارے میں کلام کریں گے ہم. یہی تو اسی طرح یہ کلام جاری رہے گا، یا تو تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا. لہذا ماننا پڑے گا کہ واجب الوجود کا وجود اس کی حقیقت کا عین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لأن وجودہ لو کان زائدا علی حقیقتہ، اس لیے کہ اگر اس کا وجود اس کی حقیقت پر زائد ہو لکان عارضا لہا، تو وہ ضرور کیا ہوگا، اس کو عارض ہوگا. یہ جز والی وہ صورت اس میں نہیں دی ہے لیکن وہ بن سکتی ہے. ولو کان عارضا لہا، اب اگر وہ اس کو عارض ہوتا ہے، کان الوجود من حیث ہوا مفتقرا الی الغیر فیکون ممکنا لذاتہ، تو اب وجود ہونے کی حیثیت سے غیر کا محتاج ہو جائے گا کہ نہیں محتاج ہوگا. اگر عارض ہو رہا ہے فیکون ممکنا لذاتہ، تو اب وہ ممکن لذاتہ ہی ہوگا. فلا بد لہ من مؤثر، تو اب کسی مؤثر کا ہونا ضروری ہوگا. وذلک المؤثر ان کان نفس تلک الحقیقت، اور نفس تلک الحقیقت، اب اگر وہ مؤثر خود وہی حقیقت ہے، یلزم ان تکون موجودۃ قبل الوجود، تو لازم آئے گا کہ ذات واجب الوجود اپنے وجود سے پہلے ہی موجود ہو رہی ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لأن العلت الموجدہ للشیء یجب تقدمها علی المعلول، اس لیے کہ کسی شے کی علت موجدہ کا تقدم معلول پر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو پہلے علت پائی جائے گی تب معلول ہوگا. فیکون الشیء موجودا قبل نفسہ، تو شے اپنے ہی نفس سے پہلے موجود ہوگی. ھذا خلف. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تِلْكَ الْمَاہِیَّۃِ، اور اگر اس ماہیت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، یلزم ان یکون الواجب لذاتہ محتاجا الی الغیر فی الوجود، یہ بھی صحیح ہے. تب لازم آئے گا کہ واجب لذاتہ ہی اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو جائے. یہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اگر اس کو ہم یہ مان لیں کہ وہی غیر اس کے نفس حقیقت ہی ہے تو مدعا ثابت ہو جائے گا کہ نہیں؟ مدعا ثابت، الگ سے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اگر غیر ہی فرض کر لیا جائے تب تو واقعی غیر کا محتاج ہونا لازم آئے گا. وَهُوَ محال، اور یہ کیا ہے؟ محال. ایک اور پڑھ لو، یہ چھوٹا سا 3 لائن. فصل فی ان وجوب الوجود وتعینہ عین ذاتہ. اس فصل میں یہ بیان کریں گے واجب الوجود کا وجوب وجود اور اس کا تعین متعین ہونا، یہ بھی اس کی عین ذات ہے، الگ سے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں نا واجب الوجود، تو واجب بنا ہے کس سے؟ وجوب سے، اور وجود تو خود وجود ہی ہے. تو وجوب وجود ذات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ واجب الوجود کے ساتھ کی ذات کے ساتھ وجوب وجود لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو واجب الوجود بن رہا ہے. یہ کس سے بن رہا ہے واجب الوجود؟ وجوب وجود سے. تو ذات باری کا جو وجوب وجود ہے اور اس کا جو تعین ہے متعین ہے، کہتے ہیں یہ اس کی عین ذات ہے، الگ سے کچھ نہیں. یہ اس کی عین ذات ہے، الگ سے کچھ نہیں. دلیل امل اول، اس بات کی دلیل کہ اس ذات واجب الوجود کا وجوب وجود اس کی عین ذات ہے، اس کی دلیل کہتے ہیں کہ اگر وجوب وجود عین ذات نہ ہو تو اب اس کی ذات پر زائد ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کی ذات پر زائد ہوگا. اور جب وجوب وجود ذات پر عارض ہوگا تو ذات معروض ہوگی. ذات کیا بنے گی؟ جی بالکل پیچھے پڑھ کے آ رہا وہی صورت ہے. ذات معروض بنے گی تو وہ ذات واجب الوجود کا محتاج ہو جائے گا اور معلول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، عارض ہو رہا ہے کس کو؟ واجب الوجود کی ذات کو، وجوب وجود. تو اب وجوب وجود عارض ہوا، ذات واجب الوجود معروض، تو گویا کہ ذات واجب الوجود علت بنے گی، اور یہ وجوب وجود جو عارض ہو رہا ہے یہ کیا بنے گا؟ معلول بنے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ پڑھ چکے ہو کہ علت پہلے ہوتی ہے اور معلول کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں ہوتا ہے.
تو پہلے علت کا بھی وجوب واجب ہے، تب جا کر کسی معلول کا وجود آئے گا. پہلے علت کا وجود واجب، یعنی علت کے ساتھ بھی وجوب وجود ہو تب نہ کسی دوسرے معلول کا وجود لائیں گے آپ. تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اب جب ذات واجب الوجود علت ہے تو ذات واجب الوجود میں جو وجوب وجود ہے کہ نہیں؟ یہی نہ کہہ رہے ہو آپ ذات واجب الوجود، تو یہاں سے وجوب وجود ہے کہ نہیں؟ اس میں جو وجوب وجود ہے وہ کون سا ہے؟ یہی والا جس کو ثابت کرنے جا رہے ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر وہی تقدم الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. جس وجوب وجود کو ثابت کرنے جا رہے ہو اگر یہی وجوب وجود واجب الوجود کی ذات میں پہلے سے ہے تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم آ رہا ہے. اور اگر اس کا غیر ہے تو اس وجوب وجود کے بارے میں کلام ہوگا کہ یہ عین ذات ہے یا ذات پر زائد. اگر عین ذات ہے تو مقدمہ ثابت ہو جائے گا، وہ مقدمہ ثابت ہو جائے گا. اور اگر زائد ہے تو پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو عارض ہو رہا ہے، پھر ذات معروض کا کیا بنے گی؟ اس کے لیے علت بنے گی. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ماننا پڑے گا کہ وجوب وجود ذات واجب الوجود کا کیا ہے؟ عین ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں جو اس کو عارض ہو. دوسرے کی دلیل تعین، واجب الوجود کا تعین، اس کا متعین ہونا بھی اس کی عین ذات ہے، الگ سے کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی ذات پر وہ زائد ہو تو اس صورت میں یہ ممکن، بھائی جو بھی زائد ہوگا وہ عارض ہوگا، اور عارض جب ہوگا تو ممکن ہوگا کہ نہیں؟ پھر کسی علت کا کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. اور علت جب کسی معلول کو وجود میں لائے تو پہلے سے اس کا متعین ہونا بھی واجب ہے. جب علت خود متعین ہوگی تب تو کسی معلول کا وجود ہوگا، جب علت خود متعین نہیں ہوگی تو کسی معلول کا وجود کیسے ہوگا؟ تو اب جب اس سے پہلے ذات واجب الوجود معروض ہوا اور یہ تعین کیا ہوا؟ اس کے لیے عارض ہوا، تو اب ذات واجب الوجود ہی اس کے لیے علت بنے گی. ٹھیک ہے، تو اب ذات واجب الوجود جو علت بن رہی ہے وہ پہلے سے متعین ہوگی کیونکہ علت کے لیے متعین ہونا ضروری ہے. تو اب ہم پوچھیں گے کہ ذات واجب الوجود کے ساتھ جو تعین پایا جا رہا ہے وہ تعین کون سا ہے؟ آگے نہ بات وہی لوٹ کے، جب اس کے اندر تعین، اسی کے لیے تعین آپ ثابت کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی تو تعین پایا جا رہا ہے پہلے سے، وہ تعین یہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اب ترجمہ دلاؤں. یہ فصل ہے اس بیان میں کہ وجوب وجود اور اس کا تعین اس کی عین ذات ہے. پہلے کی دلیل فَلِأَنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ وجوب وجود اگر حقیقت پر زائد ہو لَكَانَ مَعْلُولًا لِذَاتِهِ تو وہ ضرور ذات واجب الوجود کا معلول ہوگی. وَالْعِلَّةُ مَا لَمْ يَجِبْ وُجُودُهَا اسْتَحَالَ أَن تُوجَدَ الْمَعْلُول، اور علت کا وجود جب تک واجب نہ ہو تب تک اس سے کسی معلول کا وجود کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. وَذَلِكَ الْوُجُوبُ هُوَ الْوُجُوبُ بِالذَّاتِ ضَرُورَةً، اور وہ وجوب بالذات یہی وجوب ہوگا. فَيَكُونُ وُجُوبُ الْوُجُودِ قَبْلَ نَفْسِهِ، تو وجوب وجود خود اپنی ذات سے پہلے ہوگا، وَهُوَ محال. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ تَعَيُّنَهُ لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى حَقِيقَتِهِ، اس لیے کہ اس کا تعین اگر اس کی حقیقت پر زائد ہو لَكَانَ مَعْلُولًا لِذَاتِهِ تو وہ اس کی ذات کے لیے کیا بنے گا؟ معلول. وہی عارض والی صورت لگا کر. والعلت ما لم تکن متعینۃ، اور علت جب تک متعین نہ ہو لا توجد تب تک پائی نہیں جائے گی، لہذا علت کے لیے پہلے سے متعین ہونا ضروری ہے. فتکون التعین حاصلا قبل نفسه و محال، تو تعین حاصل ہونے سے پہلے ہی حاصل ہو جا رہا ہے، یہ بھی محال ہے. تو ماننا پڑے گا کہ وہ تعین خود اس کی ذات پر زائد نہیں ہے بلکہ اس کے نفس عین ہے. بس اتنا ہی رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟